آج ہم ایشیا کپ رائزنگ سٹارز 2025 کے اس میچ کی گہرائی میں اتریں گے جو ایک ہی اننگز میں دو الگ الگ میچوں کی طرح کھیلا گیا۔ انڈیا اے بمقابلہ پاکستان اے۔ جی، ہمارے پاس اس کی کامنٹری کا ٹرانسکرپٹ ہے، اور سچ پوچھیں تو مجھے سب سے زیادہ دلچسپی اس بات میں ہے کہ صرف آدھے گھنٹے میں جیتا ہوا میچ ہاتھ سے کیسے نکل گیا۔ بالکل، اور سوال یہی ہے کہ انڈیا کی وہ دھماکے دار شروعات ایک بھیانک تباہی میں کیسے بدلی؟ کیا یہ بے خوفی تھی یا صاف لفظوں میں بے وقوفی؟ یہی تو اس میچ کا خلاصہ ہے، کیونکہ ایک طرف آپ کے پاس وہ جدید T20 کرکٹ ہے، جارحانہ، بے خوف، پہلی گیند سے حملہ، ہاں، اور دوسری طرف نتیجہ ہے 19 اوورز میں 136 پر پوری ٹیم آؤٹ۔ تو آج ہم اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا انڈیا کی حکمت عملی ہی ان کے زوال کی وجہ بنی، یا پھر پاکستان کی منصوبہ بندی اتنی شاندار تھی؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ طوفان شروع ہوا تھا۔ پاکستان نے ٹاس جیتا، فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک محفوظ آپشن سمجھا جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح۔ لیکن پریان اور ویبھو نے تو پہلی ہی گیند سے ایسا حملہ کیا جیسے وہ 136 نہیں 236 بنانے آئے ہوں۔ کمنٹیٹر بھی ان کے شاٹس کو شاندار اور خوبصورت کہہ رہے تھے۔ جی ہاں، اور کمنٹری میں ایک بہت دلچسپ بات کہی گئی تھی کہ وہ اسی طرح بیٹنگ کرتے ہیں جیسا وہ جانتے ہیں، جو بہت اہم ہے۔ اچھا، اس سے ان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ پچ یا حالات کے مطابق نہیں کھیلتے، وہ اپنے انداز سے حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پہلے 6 اوورز میں 50 رنز، یہ تو ایک بہترین آغاز تھا۔ بہترین، لیکن یہیں سے کہانی کا دوسرا اور زیادہ تاریک باب شروع ہوتا ہے۔ اور وہ باب شروع ہوا نمن کے آؤٹ ہونے سے۔ کمنٹری میں اسے نرم برطرفی کہا گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف بلے باز کی غلطی تھی؟ دیکھیے، نرم برطرفی کا مطلب ہے ایک ایسی وکٹ جو بولر کی کسی کمال کی گیند سے زیادہ بلے باز کی اپنی چھوٹی سی غلطی یا کہہ لیں دھیان بھٹکنے کا نتیجہ ہو۔ یعنی ایک ایسی گیند جس پر وکٹ نہیں ملنی چاہیے تھی۔ بالکل، اور یہیں سے انڈیا کی اننگز پٹری سے اترنا شروع ہوئی۔ ایک وکٹ گری، پھر دوسری، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو اننگز ایک مضبوط قلعہ لگ رہی تھی وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ جی، لیکن کیا یہ صرف دباؤ کا معاملہ تھا یا یہ اس بے خوف حکمت عملی کا ہی نتیجہ ہے؟ کمنٹری میں ایک جگہ کہا گیا کہ یہ لڑکے بوجھ نہیں اٹھاتے، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، لیکن جب آپ 30 اور 49 کی شراکتوں کے بعد کوئی اور شراکت ہی نہ بنا پائیں تو کیا یہ یقین ہے یا لاپرواہی؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور میرے خیال میں یہ صرف دباؤ کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک حکمت عملی کا مسئلہ تھا۔ اچھا، جب آپ کا پورا ٹاپ آرڈر ایک ہی بے خوف انداز سے کھیلتا ہے تو اننگز کو سنبھالنے والا کوئی نہیں بچتا۔ کوئی ایسا کھلاڑی نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے 2 وکٹیں گر گئی ہیں، اب میں ذرا رک کر کھیلتا ہوں۔ سبھی آتے گئے اور بڑے شاٹس مارنے کی کوشش کرتے رہے۔ بالکل، یہی وہ لمحہ تھا جہاں انڈیا کا یقین ان کی لاپرواہی بن گیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان بی تھا ہی نہیں۔ اچھا، ایک منٹ، کیا ہم پاکستانی بولرز کو ان کا کریڈٹ نہیں دیں گے؟ کامنٹری میں ایک خوبصورتی سے پھینکی گئی گگلی کا بھی تو ذکر ہے، اور سست گیندوں کا بھی۔ نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کے بلے بازوں نے خود ہی ان کا کام آسان کر دیا؟ دیکھیں، گیند بازی واقعی کمال کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ خاص طور پر اس بات پر غور کریں کہ پاکستان نے پوری اننگز میں ایک بھی ایکسٹرا رن نہیں دیا، ایک بھی نہیں۔ ایک بھی وائٹ یا نو بال نہیں؟ یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ جی، T20 کرکٹ میں یہ بہت بڑا نظم و ضبط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انڈیا کو کوئی مفت کا رن نہیں دیا۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ دونوں باتیں سچ ہیں۔ گیند بازی اچھی تھی، لیکن انڈیا کے بلے بازوں نے بھی دباؤ میں غلط فیصلے کیے، جیسے جیتیش شرما جو پہلی ہی گیند پر بڑا شاٹ کھیلنا چاہتے تھے اور آؤٹ ہو گئے۔ جب باؤنڈریز آنی بند ہو گئی تھیں تو انہوں نے اس سے نکلنے کی جلد بازی کی۔ بالکل، اور اپنی وکٹ گنوا دی۔ تو پہلے 6 اوورز میں 50 رنز، اور پھر اگلے 13 اوورز میں صرف 86 رنز پر 9 وکٹیں۔ یہ اعداد و شمار ہی پوری کہانی بتا رہے ہیں۔ جی، اور اسی ڈرامے کے بیچ ایک اور ڈرامائی لمحہ آیا جس نے سب کو الجھا دیا، وہ نہال وڈیرا کا باؤنڈری پر پکڑا گیا کیچ۔ ہاں، وہ ایک ناقابل یقین لمحہ تھا، ایک شاندار کوشش اور فیلڈر کی طرف سے کمال کی حاضر دماغی۔ آنکھوں کو تو وہ صاف آؤٹ لگ رہا تھا۔ بالکل، گیند ہوا میں تھی، وڈیرا نے اسے اچھالا، وہ خود باؤنڈری کے باہر گئے اور پھر واپس آ کے کیچ مکمل کر لیا۔ ایسا لگا کہ شاید یہ انڈیا کی میچ میں واپسی کا ایک موقع ہے۔ لیکن پھر تیسرے امپائر کا فیصلہ آیا،
ناٹ آؤٹ؟ اور سب حیران رہ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بظاہر تو یہ ایک صاف کیچ تھا۔ اس کی وجہ کرکٹ کا ایک نیا قانون ہے جسے MCC نے متعارف کرایا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کیچ مکمل کرنے کے لیے فیلڈر کا پہلا اور آخری رابطہ گیند کے ساتھ فیلڈ کے اندر ہونا چاہیے۔ اچھا۔ اس معاملے میں فیلڈر نے گیند کو ہوا میں اچھالنے کے بعد جب وہ باؤنڈری سے باہر تھے تب زمین کو چھوا اور پھر واپس اندر آ کر کیچ مکمل کیا۔ تو چونکہ ان کا زمین سے رابطہ باؤنڈری کے باہر ہوا، جبکہ گیند ابھی ہوا میں تھی، اس لیے اسے آؤٹ نہیں مانا جا سکتا۔ ان کیچز کو بنی ہاپ باؤنڈری کیچز کہتے ہیں اور ان پر اب پابندی ہے۔ یہ تو بہت تکنیکی بات ہے، لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف انڈیا کی بیٹنگ میں لاپرواہی اور دوسری طرف فیلڈنگ میں یہ ایک غیر معمولی کوشش جی، جو ایک قانون کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ کیا یہ اصول کھیل کی روح کے مطابق ہیں؟ ایسا لگا کہ قانون نے ایک شاندار کوشش کو سزا دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ دیکھیں، اس قانون کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ فیلڈرز باؤنڈری کے باہر سے چھلانگ لگا کر غیر منصفانہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس معاملے میں یہ واقعی کھیل کی روح کے خلاف محسوس ہوا۔ ایک فیلڈر نے اپنی جان لڑا کر چھکا بچایا، لیکن قانون نے اس کی محنت کو مسترد کر دیا۔ تو 136 کا ہدف، انڈیا کی اننگز کا ڈرامہ اور یہ متنازع فیصلہ، سارا نفسیاتی دباؤ تو انڈیا پر ہی آ گیا تھا۔ بالکل۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پاکستانی بلے باز اس موقع کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ اور انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جی، پاکستان کا تعاقب انڈیا کی اننگز کے بالکل برعکس تھا۔ انڈیا کی اننگز ایک تیز رفتار فلم کی طرح تھی جس کا اختتام اچانک ہو گیا، جبکہ پاکستانی اننگز ایک اچھی طرح لکھی گئی کتاب کی طرح تھی۔ کوئی جلد بازی نہیں، کوئی افراتفری نہیں۔ بالکل، ہر باب منطقی طور پر اگلے باب کی طرف لے جا رہا تھا۔ خاص طور پر مصدقات کی بیٹنگ، صرف 47 گیندوں پر 79 رنز۔ کمنٹری میں کہا گیا کیا شاٹ ہے، اور یہ کہ مصدقات غلبہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ اس پچ پر تھا جسے کمنٹری میں بیٹنگ کے لیے تھوڑی مشکل کہا جا رہا تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ پچ کا نہیں بلکہ ذہنیت اور حکمت عملی کا کھیل تھا۔ جہاں انڈیا کے بلے باز اسی پچ پر جدوجہد کر رہے تھے، وہیں مصدقات نے اسے بہت آسان بنا دیا۔ ان کا سٹرائک ریٹ بھی تو 168 کا تھا۔ جی، لیکن ایسا کبھی نہیں لگا کہ وہ کوئی غیر ضروری خطرہ مول لے رہے ہیں۔ انہوں نے خراب گیندوں کا انتظار کیا اور انہیں سزا دی۔ انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ شراکتیں تھیں۔ پہلی وکٹ کے لیے 55، پھر 39 اور آخر میں 43 رنز کی۔ انڈیا نے 2 اچھی شراکتوں کے بعد ہمت ہار دی، جبکہ پاکستان نے آخر تک شراکتیں بنانا جاری رکھا۔ جب بھی ایک وکٹ گری، اگلے بلے باز نے آ کر صورتحال کو سنبھال لیا۔ اس کے سامنے بھارتی بولرز اتنے بے بس کیوں نظر آئے؟ کیونکہ پاکستانی بلے بازوں نے ان کی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں صرف وکٹیں نہیں گنوانی ہیں اور ہدف خود بخود قریب آ جائے گا۔ انہوں نے دباؤ کو واپس انڈیا کے بولرز پر ڈال دیا۔ بالکل، اور جب آپ صرف 136 کا دفاع کر رہے ہوں تو آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جی، پاکستان نے وہ گنجائش ہی نہیں دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ میچ صرف بلے یا گیند سے نہیں بلکہ ذہنی مضبوطی سے جیتا۔ 8 وکٹوں سے جیت اور تقریباً 7 اوورز ابھی باقی تھے۔ یہ ایک جامع فتح تھی۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ یہ میچ ایک یک طرفہ مقابلہ بن گیا، جہاں انڈیا کا دھماکہ خیز آغاز ایک بڑے زوال میں بدل گیا، اور پاکستان نے انتہائی سکون اور مہارت سے ہدف حاصل کر لیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سب سے بڑا فرق دباؤ کو سنبھالنا اور شراکتیں بنانا ہی تھا۔ بالکل، پاکستان نے ہر مرحلے پر منصوبہ بندی کے ساتھ کھیلا، جبکہ انڈیا اچھی شروعات کے بعد بکھر گیا۔ 136 کا سکور ویسے بھی کم تھا، لیکن جس طرح انڈیا کی اننگز ختم ہوئی، معلوم تھا کہ انہیں صرف سمجھداری سے کھیلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمیں ہمارے ابتدائی سوال پر واپس لاتا ہے، یقین بمقابلہ لاپرواہی۔ انڈیا کا بے خوف انداز شروع میں کارگر ثابت ہوا، لیکن جب دباؤ پڑا تو یہی انداز ان کے زوال کا سبب بن گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کامنٹری میں کہا گیا کہ بھارتی کھلاڑی بوجھ نہیں اٹھاتے، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، اس طرح کے زوال کے بعد ایک ٹیم اور اس کے کوچز اس پختہ یقین اور خطرناک لاپرواہی کے درمیان کی باریک لکیر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اور وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب یہی بے خوفی، جو آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے،
آپ کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔